مشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس مسئلے کو شیخ انصاری نے ذکر کیا ہے. اور فقہا کے درمیان معروف ہے کہ جائز نہیں ہے إلا في صورة واحدة وهي ما إذا علم أن الصبي مجرد آلة بين الولي وبين اگر یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ صبی جو ہے مثل هذا وہ عامل اور جو ولی ہے اس کے بیچ میں صرف ایک رابط ہے. قليلة يروحون يشترون فد أشياء من أنفسهم والغير أو وليهم. أما الأصل الأولي الأصل العام اصل یہ کہ جائز نہیں ہے. أنه لا يجوز عمد الصبي وخطأه مثلا صبی واحد بچہ جو ہے سو جائے في حال اور وہ النوم باع مثال واشترى صحيح کسی چیز کو توڑ دے یا کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ ضامن نہیں ہے. ما يحتاج فسخ إذا اگر مو وسیع میں واسطة اور بين يعني مو عامل میں واسطہ عند نہیں ہے یہ الولي بچہ تو پھر یہ أرسل فسخ نہیں، اصل يعني یہ طاشوا قبول نہیں ہے يقول یہ راح بے. يشتري قرص خبز باقة سبزي فشي مگر هذا یہ ما کہ يخلو معاملہ لأن خود المعاملة ولی بين اور اس الولي خریدنے والے کے بیچ میں، یہ بچہ صرف لے کے آ رہا ہو سامان، یعنی بیچنے والا من ایک البائع. بالغ عاقل ہے، یہ أما بچہ صرف لا کے سامان دے إذا رہا ہے، لم یہ يحرز بیچنے والا نہیں ہے، أن تب صحیح ہے الطرف معاملہ. وہ المعاملة الا جائز نہیں ہے کسی للولي بچے سے معاملہ لا کرنا. مو صحيح. بله. السلام عليكم ورحمة الله. اس میں اشکال نہیں ہے. اشکال نداره اشکال تو نداره چون قصاب کو قصاب که نیت کرنا نباید ضروری نیت نہیں ہے. کنه. اصلا قصاب لازم نیست بدونه چیه اینی که اگر اس داده نے به قصاب این قصاب نیت کو کنه دیا ہے نیت کافیه. کر لے کافی ہے. چیه؟ فراموش کرده بگه اما کوئی در حرج نہیں اگر بھول گیا تو ارتکازش کوئی حرج نہیں، اس کے هست. ذہن میں تو ہے کہ یہ اشکال کام کس نداره کے این لیے مثل انجام دے رہا ہوں، یہی کافی ہے. جاروه داره کسی که رفته غسل کنه یادش میره که غسل کنه. صاحب عربہ نے بھی کہا ہے، اکثر علماء نے قبول کیا، اشکال نہیں کیا اشکال کہ اگر نکردن فرمودن که ایسا اس سے پوچھے کیا کر رہے ہو، وہ کہے کہ میں غسل کر رہا ہوں، جواب ذہن میں یہی معلوم ہے کہ دیگه نیت ہے اس کی غسل. اینم حالا که 3 تا گوسفند بهش دادن که بکشه 2 تاش کفاره یکیش نه. یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی قصاب کو 3 بکری دے یا بھیڑ دے کہ اس کو 2 کفارے کے طور پر ایک ایسے ہی ذبح کر دے، اس کے ذہن میں ہے کہ یہ 2 اس کی طرف سے کفارے کے طور پر ذبح کر رہا ہوں اور ایک ایسے ہی ذبح کر رہا ہوں، یہی کافی ہے. وہاں پہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اما تو را اگه که از تو بپرسه چیکار داری کجا میری میگی میرم حرم. مثلا کوئی انسان حرم کی طرف جا رہا ہو، کوئی سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہ حرم جا رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے.
نه یہ عروے میں موجود ہے مسئلہ، یہ ایسا نہیں ہو داره سکتا. نمیشه دلائل جو ہمارے پاس از ادله اور استفاده فقہا نے اس شد. کو این پیش کیا ہے فقها هم دارن این مسئله. نه باید کہ ضروری ہے کہ شیعہ اثنا شیعه عشری ہو. اثنا عشری باشه. روایت میں کہ روایت دخول ہونا معلومه ضروری ہے. دخول باشه. متعدد نه روایات، متعدد روایات بعض میں هست. قید ہے، بعض مطلق ہے، بعضیش بعض قید مقید داره ہے، مطلق لہذا مقید میشه. نه مسلم اینکه ہے یہ چیز. مسلم ظاهرا، صرف فقط اس مسئلے میں در کہ خود اصل این که حرمت موجب ابدی حرمت ابدی میشه، ہے یا نہیں ہے، بعض کمی نے از اشکال فقها کیا. اشکال کردن. براج گزشتے میں بھی کچھ نے خدمت اشکال کیا، قائل تھے وہ. قائل شد به این که بعض نے کہا کہ نه وہ حرمت حرمت ابدی ابدی آئے گی، نمیاره، بعض کہتے اما نہیں بعد حرمت خود ابدی نہیں. روایاتش عدول کرد که حرمت ابدی میاره. میں احتیاط بنابراین واجب کا من قائل ہوں اس احتیاط میں کہ وجوبی حرمت دارم، ابدی آئے گی. به خاطر همون چند تا از بعض ان فقها فقہا کی وجہ سے انہوں نے مسئلهش کہا کہ رو اشکال نداره. نہیں ہے، لہٰذا میں احتیاط پر اما عمل کرتا ہوں. خلاصه ملاک ملاک جو ہے اس کے اندر معیار خطا و خطا یا اشتباه غلطی نہیں ہے. نیست. زن خیال میکرد عدش تمام شده، ملاک واقع عده، دوسرا یہ واقعاً واقعا عدے میں در تھے، عده بوده. اور اگه صرف عقد عقد کے بوده وجہ سے اس حرمت نے ابدی عقد کے نمیاره، بعد اس نے عمل کیا، اما لہٰذا حرمت ابدی نہیں آئے گی. عقد باطله. آها. بله. اس بنا پر کہ بنابراین جی که اگر داخل آره دخول نہیں ہے تو کوئی اگه مسئلہ ہی دخول نہیں ہے. نکرده، اگه دخول کرده که مشکله. بعض نه نے عرض کہا کردم ہے چند تا از فقها کہ گفتن حرمت ابدی نہیں آئے گی حرمت مگر یہ کہ ابدی دخول نمیاره، ہو. من لحاظا احتیاط وجوبی دارم. عدے میں روایت در ہمارے عده روایت داره، در ذات ذات زوج زوج کسی که شوهر کا داره مسئلہ الگ ہے، روایت نداره. غالبا فقها گفتن این عده برای استمرار کیونکہ عدہ جو شرعی ہے وہ زوجیت، اگه ذات زوج بود استمرار این اولا زوجیت کی ایک باشه. شرط ہے، اما شرعی ہے. اینم یه عده قبول نکردن این اولویت. بله یعنی صریح کا نہیں ہے، صریح ساکت ہے نیست، یہاں پہ مسئلہ، ساکته. مفہوم نہیں ہے اس کے اندر. یعنی مفهوم که نداره، یہ مفہوم لقبی این ہے. مفهوم لقبه. ببینید مفهوم یا اگر شرط شرط مفهومه یا تو یا شرط وصف، مفہوم ہوتی اگر ہے یا یا صفت میں مفہوم آید، ہوتی ہے، اینا لقب داره. یہ مفہوم ہے. میگم مفهوم داره، اما لقب یعنی لقب خود یا کہہ دینا صرف گفتہ، گفتن که یہ مثلا لقب گفت یہ زید صفت اومد نہیں خونه ہے. ما، معنیش اینه که یہ غیر زید نیامد، ساکت از این جمله. ظہور بھی نہیں ہے اس جملے صریح میں، یعنی که نیست، ظاہر نہیں ہے. ظهورم نداره. بله اگه دلیلی نبود از باب اگر دلیل نہ اصل، ہوتی تو از باب باب اصل سے ہم اصل کہتے. میگفتیم. میں نے عرض کیا کہ عرض کئی کردم روایتیں چون ہیں چند تا روایت داره، خود جمع الگ الگ روایاتش اختلافی، مطلب روایات ہے، کہیں میگه مطلق ہے بات، کافی کہیں مراجعه تقیید ہے، کنن. لہٰذا ہم اس کو تقیید کریں گے. بله 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 بله
دیکھیں یہ تین چیز نظر ببینید این سه تا عہد چیز اور نظر قسم عهد و قسم یمین این سه تا چیز چونکہ چون بعض بعضی احکام کے احکامش مختلف ہے مختلفه اگر یک اگر حکم کسی خلاف ایک میں اصل حکم در خلاف موردش اصل گفته کہا شد گیا فهم عدم تو اگر خصوصیت اگه باشه یعنی فقیہ یعنی راستی اپنے اور فقیه خدا بین کے خود و درمیان خدا یہ سوچے کہ و یہی نظر خصوصیت نداره اگر دونوں سے یمین اکیلے آدم احکام همینه تو خب شاید وہ سب تینوں کے اما لیے ایک اگه ہی حکم کو فقیه راستی جاری این کرے. فهمو نداره چیکار کنه خب نه. یہ همین این رجحان شرعی و بعضی احکام کچھ دیگه که چیزیں جو فقهی ہیں داره نظر میں اور قسم میں فرق یکیش کرتی ہے تو اب کفاره یہاں پر یمینه رجحان کو فقہی کو نظر ہمیں دیکھنا فرق پڑے گا. میکنه بنابر یکی از اقوال لہٰذا ہمارے لیے خلاصه ظاہر این نہیں ہے، ہمارے لیے نظری واضح چیکار نہیں ہے کنه کہ ہر یعنی اس فقیه کا باید حکم اس پہ بھی راستی لگے بین گا، خود و خدا بفهمه که این نظر خصوصیت کیونکہ نداره نظر نظر خود مورد ہے. مورده نه موضوع اگه شک شد اصل اینه که مگر بگی یہ کہ ہم نظر کہیں گے نظر موضوع است موضوع ہے، ایک الگ بحث ہو جائے. الان میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ ذهنم میں نے اس نیست کے که باب چی میں کیا نوشته لکھا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھیں الان تو دوستان سے ذهنم نیست یعنی ادله یعنی برداشتم راجع به این تو ذهنم نیست چون گاهی از مناسبت کیونکہ ها ابھی با میں نے موضوع وہاں پر کیا قرائن تحریر کیا داخلی میرے ذہن میں خارجی نہیں ہے، انسان کیونکہ کبھی کبھی کچھ احراز چیزیں میکنه مناسبت فهم عدم حکم موضوع کی خصوصیت وجہ سے وہاں پر احراز ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اور میں وہاں لکھ دیتا ہوں. چی جی، بله جس میں که بعض بعضی مال را پیسے کو میده دے دیتا ہے. بله علیکم السلام آها مگر ایسا نہیں ہے، میدونم اما اگه اینجور نیست به نظر نقد ہے، عقل ذہن که میں باید ہونا در چاہیے اتنا کہ یہ ذهن باشه کانٹریکٹ ہے باید آپس میں. نیت باشه آه بله مثلا کچن کے لیے برای آشپزخونه تو اسی حد تک صحیح ہو، و همون باقی وقت باطل صحیح ہو جائے. میشه بقیهش باطل یہی میشه مسئلہ ہے. همین اگر ایسی نیت اگر ہو جیسے راستی کہ آپ کہہ همچین رہے ہیں نیتی داشت یعنی این 300 تا کہ را به مثلا عنوان جو اس کا جزء ایک نداد حصہ کے پیسے نہیں دیے ببخشید اس به نے، عنوان جزء داد نه به ایک عنوان یک کل کا قسمتی کچھ از حصہ کل دیا اس نے. اگه این اگر باشه اس که طرح ہو تو پھر شبهه‌ای اشکال ہی نداره نہیں ہے، اشکالی شبہ ہی نہیں نداره ہے. وہ جو اما بعض اونی حصہ که پیسے کا بعضی دیتے ہیں پول را میده بعضی پورے تمام پیسے پول را کا نمیده کچھ نه برای حصہ دے رہا ہے، نہ آشپزخونه کہ یا برای کچن کا پیسہ دے رہا ہے باقی کا کارخانه نہیں دے رہا، نہیں پورے میں سے ایک کچھ کا دے. اگه این باشه و اگر اینجوری اس طرح سے قصد کرے اور کنن قصد کرے عقوبت ها تو ہم جس باطل طرح سے نباشه عقد میں ہے کہ اگه جو این قصد ہے باشه اس که کے اوپر هیچ عمل کرے. شبهه‌ای نداشته باشه وقتی که عرض بنده اینه که مسئله اوفو بالعقود این الف اگر لام ہم اگه اس بگیم اوفو عامه نه بالعقود کے الف لام کو عقده عام کہیں نه تو جو بھی عہد عقیده کرا ہے اس کے نه اوپر عمل کرنا نزول چاہیے. قرآن کریم تمام چیزوں میں شامل. و همه جا رو میگیره اگر نه ورنہ بہت خیلی سی جاها جگہوں میں بہت نقد مسائل ہیں میبره جو چیکار داریم پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے. مثلا بیمے کا معاملہ نہیں تھا پیغمبر کے زمانے میں، اب ہے. آها آخه کالی به کالی در بحث جنس بے نمیگه جنس کو ببینید تو خود رساله ها حتی میگن کچھ باید کالی به نہ کالی کچھ نگه دے نه نہ کچھ هیچی لے، بده نه اس کو هیچی بگیره بعض نہیں کہتے. یہ معاملہ ہی نہیں، باطل ہے. ہر ایک کا اپنا ایک حکم ہے. هر کدوم حکم خودشو داره در ربا ربا میں تشدید ہے، زیادہ شدت کے ساتھ بات کی گئی ہے، لہٰذا حرب من الله و رسوله نمیشه از اون تعدی داد یعنی با فهم عدم خصوصیت بگیم غیر ربا که به این شدت نیست اونم همین حکم داره ایسا نہیں ہے کہ جو غیر ربا نتیجه کے علاوہ جو معاملات ربا منع ہے وہ ان کے اوپر خصوصیت ہم داره حکم بدل دیں گے. نہیں، ربا میں شدت زیادہ ہے، لیکن غیر ربا کے جو معاملات ہیں اور منع کیے ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. حالا کنم تابع همینه که ہم تابع در شرط ہیں، جو نتیجه تابع شرط کیے شرط آپس میں اور اگر شرط کے اوپر عمل فرزند کریں. بزرگ شده
اگه بالغ شده که چیز خودشه، به اختیار خود فرزنده. اگه صرف بالغ خود اختیار میں، نشده بچے کے اختیار میں، جب تک وہ بالغ نہیں ہے باپ اگر کے اختیار میں، ولی کے خواهرته اختیار میں. پدره، خب باید به اذن آپس میں اون معاملہ کریں، آپس خب میں طے کریں، کنار بیان، مصالحت کریں. باید یه جوری مصالحه کنن. نه مگر اینکه شرط باشه چلو بله، شرط تو چاہے ولی شرط تحت جو ہے اختیار ذہن میں ہو فرزند. ایک مفہوم. اگه نباشه نه. مثل که در همون 2 سال در مثلا 2 سال پسر لڑکے و میں یا 7 7 سال سال در لڑکی میں جو دختر روایات ہیں، حضانت مال مادره، حالا لازم مادر ببرسه تو پدر مثلا. اطلاقات میگیره مطلق مال احکام جو قانون ہے ان پر جاری انصاف ہو جائیں گے، مگر ایک شرط کر لیں آپس میں، یا یک مصالحت شرط کر لیں. خاصی باشه. بله خب میں نے اسی کو عرض کیا. همین من عرض کردم. اگه یه فقیه بین خودم اگر فقیہ یہ اول سمجھے کہ عدم میں عدم خصوصیت خصوصیت میرے اور میرے خدا کے درمیان یہ کہ میں اس میں عدم خصوصیت سمجھتا ہوں، تو وہ اپنے حساب سے بگی عمل نه. کرے گا. خب بگی مثلا وہ کہے کہ میگه نظر نظر مورد ہے، مورد موضوع نہیں ہے، نبود، کیا کر چیکارش سکتے؟ میکنه؟ اس کے اپنا راستی بین نظریہ خود ہے. خدا اینجوری برداشت میکنه. اذا وصلت النظر اگر الى الاستظهار انقطع اظہار کے اوپر الاستدلال. نتیجہ پہنچے تو استدلال ختم ہو وقتی که جاتا اینجور استظهار میکنه چیکار میکنه؟ جاهای دیگه که فهم عدم خصوصیت ہے. ایک هست کہے یکی گا میگه نہیں بله عدم حالا اینجوری بگه خصوصیت ہے، دوسرا کہے گا قیاسه. نہیں قیاس ہے. بالآخر اصرار ہر ایک کا جزئی اپنا ایک الى جزئیه. نظریہ ہے. فقه مکرر ما داریم. صاحب جواہر خود رضوان اللہ جواهر تعالی علیہ رضوان الله علیه صاحب جواهر گاهی اشکال میکنه به کہ فهم بعض عدم جس کو خصوصیتی که بعض فہم عدم علما خصوصیت کو جس کو بعض علماء کہتے ہیں وہ قیاس قبول نہیں گاهی کرتے. فهم قیاس اسراء حکم الموضوع من موضوع جزئی الى موضوع جزئیه. روایات کی وجہ سے، به خاطر صرف روایات آیت قرآن تو نہیں ہے. تنهای قرآن کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کتاب ہے. الله و عترت اهل بیت. جس طرح قرآن کے همونجور ظواہر که قرآن حجت ہیں، ظواهرش معتبره، روایت معتبرہ روایات کے بھی معتبره هم ظواہر حجت. ظواهرش معتبره. یعنی باید قرآن جمع اور روایات قرآن با اہل بیت روایات اهل بیت، ہر دو حجت ہیں. کتاب هر اللہ و دوش عترتی اہل حجته. بیتی. کتاب الله و عترت اهل بیت. نه تو نظرم میرے الان ذہن یه میں جور نہیں ہے ابھی، لیکن استفاده از روایات روایات کی وجہ سے یہ جز کے که اوپر ربع ہم مس کا مقدم حکم دیتے ہیں. رأس، یعنی کل ولو اگر ہم نسبت ہوتے به اور فقط اطلاق آیت ہوتی ما تو بودیم و یقیناً فقط آیه، تو آپ کی بات صحیح تھی کہ پورا پیر، همین فرمایش شما درست بود. لیکن روایات کی وجہ سے نه ہم بعض روایات حصے کو اتفاقا مسح که کرتے ہیں. قرآن فرموده وامسحوا برؤوسکم، یعنی بعض روز البته اگه پشت رأس هم مثلا جیسے مس بعض نے کہا کنیم کہ سر کے رأس پیچھے بھی اگر سر مسح اطلاق کرے تو میگیره، اما اس کو تقیید سر ہی میکنه کہتے ہیں روایات. لیکن ہمارے پاس لہذا ربع روایات ہیں جو آ مقدم کر رأس تاکید کرتی ہے اور تشریح بحث کرتی ہے. میشه. نه حالا اگه این سر کے اس ورسه طرف کے حصے کو اطلاق مثلا که اطلاق کی میده، وجہ سے تو مطلق باید ہونے کی وجہ سے تو مل روایات جائے گا، لیکن اگر تقیید روایات ہمیں سہارا دیتی ہیں اور در تشریح مثل کرتی ہیں. و ارجلکم اطلاق داره، تو روایات تقیید نشده، لہذا صاحب عروه گفته ولو بالخنصر علی الخنصر، یعنی با انگوش صاحب کوچیکش، عروہ نے با باقاعدہ کہا انگوش بھی، صاحب جواہر نے کوچیکه کہا ہے کہ پا اگر کوئی اپنی چھوٹی گذاشت انگلی و سے پیر کی چھوٹی انگلی پہ کسیش مسح کر لے یکی تب به بھی طرف کافی، کیونکہ پا به روایت پہ طرف تاکید قدم، نہیں ہوئی. گفته اشکال نداره. چرا؟ چون قرآن فرموده که و ارجلکم، کیونکہ قرآن نے البته این ارجلکم کہا ارجل ہے، قرآن تقیید نے نکرده، اما ارجلکم کے در اوپر اکثر روایات روایات میں تقیید ارجلکم کرده. پہ تاکید نہیں ہوئی ہے، قید نہیں کیا ہے، لہٰذا بعض نے ایک بله حصے کو بھی چرا فتوا نه؟ دیا. کیوں نہیں؟ چرا نه؟ وقتی که جب دلیل دلیل ہمیں آورده بیان کر رہی ہے تو پھر تو بله کوئی مسئلہ ہی نہیں. بطلانش از اصل بطلان مطابقت المعتی به یہ صحیح للمأمور به، این صحت. جو اگه عطا معنی حکم معتی ہوا ہے به اگر اس اینه کے که اتی اوپر به جس چیز کا مطابق امر ہوا مطلبی ہے، که امر شده صحیح نیست.
نعم ما يمسح على الراس اي 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 کوئی حرج نہیں، صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ صحيح هذا صحيح اگر اس چھوٹی حتى انگلی لو سے هاي آپ الإصبع الصغيرة چھوٹی يسموها پیر کی خنصر چھوٹی انگلی کے حد تک خلاها على اپنے الإصبع پیر پہ مسا الصغير کریں، بالرجل ہاں، مسح مورب يعني مو اگر مستقيم پیروں کی ابھار على تک مسا کرو تو ركبة صاحب القدم جواہر کی نظر بھی یہ هذا صحیح هاي الإصبع الصغيرة على ہے، بھی الإصبع کافی ہے۔ الصغيرة بالرجل لو مسحها مكافي مستحب مو ہے کہ لازم پیر كل پورے پیر کا مسا مستحب کرے، كل یہ الإيد يخلي مستحب ہے۔ ويمسح هذا مستحب الشيخ يقول ليش الراس بس شیخ کے جو المقدم بحث ہے وہ ليش یہ ہے الصوب کہ صرف ينفع سامنے کا حصہ سر کا کیوں، روايات هالشكل پورا حصہ کیوں نہیں، یہ بحث نعم ہو رہی ہے۔ ب- نعم اي اي هيك انعقاد الطفل اذا كان بالحرام هذا ولد اگر الحرام قبل از بعدين عقد نطفہ ولا منعقد الاب ہوا ہے تو یہ يكون ولد الحرام کے حکم میں وراثت نہیں پائے گا، اذا من الطرفين كان حرام يعني اب وام اما قد يكون اغتصاب لا عود بالنسبة اور کبھی للأم غصب کے ذریعے سے تو حلال ماں کے لیے یہ حلال ہے، لا بچہ الأب حلال کے حکم والأم میں رہے گا، اثنين ارث پائے گا۔ متقابلين بالحرام لیکن اگر حرام کی نہ تو ولد ان کا ہے، محرم اور تمام چیزوں کے محرم ويا احکام ان کے اوپر خواته جاری ہوں گے، اللي بالعقد صايرين ان کی محرم محرمیت ويا کے جتنے بھی عمته مسائل ويا ہیں وہ سب ان کے اوپر خالته جاری ہوں گے، لیکن أخت ارث نہیں پائیں گے، الأم أخت الأب هذا محرم ولكن فقط صرف وفقط ارث پہ استثناء ہے، الاستثناء هو الإرث لا يرث ماں ولا سے اور يأكل باپ سے من ارث نہیں پائے گا، ولا اور هو نہ اس سے ماں ولا باپ الأب والأم وراثت پائیں گے، يرثان منه بس الإرث باقی تمام احکام جاری۔ ها كل ذم إذا روایت كان میں اگر یہ متقي متقی يدخل ہوگا تو الجنة یہ من جنت میں بھی أبواب داخل ہو جائے گا، بس هذا الحكم استثناء هذا واحد الشيء الثاني لیکن إمام اگر جماعة ما عادل يصير ہو حتى إذا كان عادل امام جماعت لیکن نہیں ہو مرجع سکتا، یہ تقليد ما يصير مرجع حتى تقلید نہیں إذا ہو كان سکتا عادل لأنه امام جماعت، کیونکہ اس بمبدأ کے اندر شرط التقليد ہے لإمام حلالیت۔ الجماعة قاضي ما يصير حتى إذا كان عادل وفقيه لأنه ذاك إذا ما تدري خو إشكال ما اگر في کوئی جانتا نہیں تو ایک لا الگ إذا بحث ہے، واحد لیکن اگر يجري به جانتا ہے تب اس کے هذا ما مسائل۔ يقدر يقلد إذا كان فقيه عادل إذا واحد درى به إذا واحد ها اللي يدري أنه هذا اگر انعقدت جانتا ہو نطفته کہ على نطفہ حالت الحرام حرام میں هذا ما يقدر منعقد يسوي ہوا ہے تو هذا یہ ما احکام يجري جاری له ہوں گے، ها جائز نہیں اس میں۔ لا ما يجوز أصلا ما يجوز لا ما يجوز ہر وہ چیز هر چی که هر ایک چیزی وحدت که عرفی ہے وحدت اس کی، عرفی مثلا داره 1 کلو 2 نمیشه کلو، 1 کیلو 2 کیلو گوشت گاو میده اجلکم الله 1 کیلو گوشت مثلا 1 کلو گائے کا گوشت دے اور 1 کلو گوسفند کا گوشت، جس کی وحدت عرفی باید باشه گوشت، میگم گوشت گوسفند و گوشت کیونکہ ان کی گاو قیمتیں الگ الگ، قیمتاش فرق میکنه رقبات درش فرق میکنه دلائل سے جو ہمیں اما استفادہ الادله ہوتا ہے، جو استفاده شده در باب الربا میں وحدت عرفی ہے، یعنی جو کلو سے بکنے والی چیزیں ہیں وہ آپس میں کلو سے تبدیل نہیں ہو سکتی، 1.5 کیلو قند میده مثلا قند اور شکر، قند گرونتر شکره اگر ان دونوں کے آپس میں معاملہ کریں تو باطل ہے۔ الکلام عرف میں جب ایک ہے، مثلا یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، عرف میں دونوں گوشت ہے، تو یہ آپس میں معاملہ اگر کریں تو کم اور زیادہ کا معاملہ ربا ہے۔ قید وحدت که در روایات داره در ربا همه جا میاد خب ربا میں بحث کر رہے ہیں، یعنی در ربا کچھ چیزیں عرفی ہیں، چیا عرفیه من الان
استحضار همش رو ندارم. ببینید هر چی که عرفیه عرفاً واحد حساب میشه، عرض کردم از نظر مردم یا از ادله مثلا جہاں پہ دلائل سے ہمیں استفادہ ہو یا ہمارے پاس ایک جیسے جنس میں ہو، جیسے گوشت ہے، گوشت تقریباً ایک حکم میں ہے. نعم صلوات اللہ ای 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 دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے القرآن الکریم وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعض کو لا شوف مثلا ایک جد ہے اذا جد اكو اور اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا، وابن الابن هذا ابن اگر بیٹا یعنی قبل بیٹا الجد دادا سے پہلے مر جائے، من مات هذا الجد اذا اكو اگر اس اولاد کے پاس کوئی اور اولادیں ہیں، مثلا بنات بیٹیاں ہیں، اولاد دوسرے بیٹے ہیں، يعني عمام تو وخوال یہ هذا الحفيد يصيرون تو وہ لوگ اولا ہیں ارث پہ اس نپت پوتے سے. ما يوصل لابن الابن جب تک بیٹے اور بیٹیاں ہیں تب تک پوتے اور نواسے اور نواسیوں کے لیے نہیں پہنچے گا. البنت ما دام بنت وابن موجود اولو الارحام اولی الارحام جو ہے اولا ہیں. الله يعافيك. اي اي اگر آپ کے پاس بھائی ہیں اور اولاد ہیں متصل ہیں جو جد سے، القرآن کہہ رہا ہے بعض احرام اولی الاحرام جو ہیں وہ بعض سے بہتر یعنی اولا ہیں. سیادت ثابت نہیں ہوتی مگر شہرت کے ذریعے. یہ بیٹا سید ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ کافی ہے شہرت کے لیے. سیادت اور غیر سیادت دونوں اسی طرح شہرت سے ہے. بالنتيجة إذا شهرة ماكو لا، إذا مشهور أكو إيه. أما إذا اگر مشہور ہے تو ایک الگ بحث ہے. عند الناس في عشيرته اگر اپنے علاقے میں مشہور ہے، لیکن مشہور نہیں ہے تو پھر نہیں، ثابت نہیں ہوگی. ما يفيد هاي التحليلات شرعا ما تنفع. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق، أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق يا سيد انت الجليل وما عليك انكار، نصك للبتول وحيدر الكرار، جدك انفتح باب خيبر بذبه البقار، سي السدر وكلها شوش عليه سي السدر. صلوا على محمد وعلى سنت. أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق، ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق. لطفاً
قبول باشه انشاءالله. خدا رحمتتون و شما را معید بده. قبول باشه قبول باشه. سلام علیکم. قبول باشه از زندگی. تعظیم شعائر اسلام انشاءالله. خدا و دعا کنیم به ما و شما و همگی. معید باشه. معید باشه. تقبل الله. فميمك مفتاح كل